بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ وہ کسی بھی ملک کے وہ ڈاکومنٹس یا دستاویز ہوتی ہے جس کے تحت ملک کا نظام چلایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان میں 1973 سے پہلے 2 آئین بن چکے تھے، 1956 اور 1962 میں، لیکن وہ دونوں جو آئین تھے وہ بدقسمتی سے نہیں چلے، اور یہاں پر جب ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپریل 1972 کو جو مارشل لا تھا، یعنی جو فوجی طاقت تھی یا فوجی پاورز جو تھے یا فوجی قانون جو ملک پہ نافذ تھا، اس کو ختم کیا اور ایک عبوری یا تھوڑے عرصے کے لیے ایک آئین یا رولز بنائے گئے، اور پھر ملک کے لیے ایک پرماننٹ رولز بنانے کے لیے آپ نے اس ٹائم جو اسمبلی تھی، نیشنل اسمبلی، اس میں موجود جو تمام سیاسی پارٹیز تھی ان پر مشتمل 25 ارکان
کی ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور اس کمیٹی میں تمام جو سیاسی یا پولیٹیکل پارٹیز تھی سب کو نمائندگی دی گئی تھی۔ بچے یہاں پر متفقہ طور پر، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1973 کا آئین جو ہے یہ ایک متفقہ طور پر ایک آئین تھا، یعنی اس آئین کو کسی ایک پارٹی نے نہیں بلکہ اس ٹائم موجود ملک میں جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی سب نے اس کی منظوری دی تھی، اور باقاعدہ اس کو اسمبلی سے منظور کروایا گیا۔ بچے یہاں پر یہ کمیٹی بیٹھ جاتی ہے، یہ مشاورت کرتے ہیں، اور باقاعدہ مشاورت کے بعد اگر میں آپ کو کہوں کہ اس آئین کو جب اسمبلی سے پاس کیا گیا تو 14 اگست 1973 یعنی 1973 کو اس آئین کو باقاعدہ طور پر ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ بچے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 1973 کا جو آئین ہے اس میں ایسی کون سی خاص باتیں تھی یا ایسی کون سی اس کی خاصیت تھی جس کی وجہ سے جو پاکستان کے اس ٹائم کی جو تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں، یعنی تمام سیاسی پارٹیز تھیں، انہوں نے اس آئین کو متفقہ طور پر، یعنی سب نے ایک زبان ہو کے اس آئین کو منظور کیا تھا۔ یعنی ایسی کون سی خاص چیزیں یا خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس آئین کو پاکستان کا سب سے بہترین آئین مانا جاتا ہے۔ بچے اگر ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے اس آئین کے سٹارٹ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور یہاں پر اقتدار اعلیٰ کا مالک یا حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تصور کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر جو طاقت ہے یا یہاں پر اختیارات ہے یا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانا جائے گا۔ یہاں پر جو حکومت ہوگی یا عوام ہے تو وہ اللہ کے نائب تصور کیے جائیں گے، اور عوام اور جو حکومت ہے وہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے، اور یہاں پر جتنے بھی رولز قوانین بنیں گے وہ تمام کے تمام قرآن و سنت کی روشنی میں بنیں گے۔ بچے یہ تھوڑا سا میں نے اس کا انٹروڈکشن دے دیا، لیکن اگر ہم دیکھیں اس آئین کے جو اہم ترین جو دفعات ہیں وہ کون کون سی ہیں، بچے پہلا ہمارے پاس آ رہا ہے وفاقی آئین، یعنی 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کو وفاقی ملک قرار دیا گیا، یعنی یہاں پر وفاقی نظام قائم ہوگا۔ بچے وفاقی نظام کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اس کا سیدھا سادہ آسان الفاظ میں اگر تعریف ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں وفاقی نظام ہوگا، یعنی ملک کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان، یعنی اس ملک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر صوبے میں الگ الگ اور خود مختار حکومتیں قائم کی جائیں گی، یعنی وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوگی، خود مختار ہوگی۔ لیکن یہاں پر مرکز اسلام آباد میں بھی ایک حکومت ہوگی جو کہ تمام صوبوں میں یا ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں گے اور ملک کو یکجا یا اکٹھا کریں گے یا اکٹھا رکھے گی۔ بچے تو اس آئین میں یہ کہا گیا کہ ملک میں وفاقی نظام ہوگا، یعنی جو اختیارات ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے جو پاورز ہیں یا اتھارٹیز ہیں، وہ اس کی ڈویژن ہوگی۔ یعنی میں ایگزامپل آپ کو یوں دوں کہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارا جو پاک اسٹڈی کا بک ہے اس کے جو فرنٹ پیج پہ یا آخر کے پیج پہ اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، یعنی یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ٹیکسٹ بورڈ یا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ۔ بچے اس کا سیدھا سادہ مطلب کیا ہوا؟ بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ تعلیم کے میدان میں یا تعلیم کے شعبے میں وہ خود مختار ہے، وہ ایجوکیشنز کے حوالے سے فیصلے لینے میں خود مختار ہے۔ اسی طرح سے باقی تمام صوبے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے خود مختار ہیں، یا باقی صحت کا جو فیلڈ ہے یا ایریگیشن کا جو فیلڈ ہے، یا اس کے علاوہ
پولیس کا جو فیلڈ ہے، یعنی ان تمام فیلڈز میں تمام صوبے خود مختار ہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ہم وفاق کی طرف دیکھیں، یعنی اسلام آباد کی طرف دیکھیں، تو بچے آئین میں یہاں پر جس طرح سے اتھارٹیز دی گئی تعلیم، آبپاشی، صحت، پولیس کے حوالے سے، اسی طرح سے وفاق یعنی مرکز کو بھی یہ اتھارٹیز دی گئی کہ ایک تو وہ ان تمام صوبوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں گے، دوسرا جو باہر کی دنیا ہے یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ مرکز کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں تو دوسری بڑی رسپانسبلٹیز کی کیا ہوگی؟ جو کرنسی نوٹ ہے یا روپے کی قدر ہے، اس کا فیصلہ بھی وفاقی حکومت یعنی اسلام آباد مرکز حکومت ان کو حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ملک کا جو دفاع ہے یعنی فوج کا جو سسٹم ہے، ان کا بھی ان کی اتھارٹیز بھی مرکز کے پاس ہے۔ مجھے تھوڑی سی میں نے ایگزامپل کے تھرو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں پر وفاق میں یہ ہوا تھا کہ صوبوں میں ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا اور ان کو آزادی دی گئی ہے مختلف قسم کے فیلڈز میں۔ اسی طرح مرکز کا یہ کام ہوگا۔ تو بچے یہ پہلا اس کا پوائنٹ آ رہا ہے۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں تحریری آئین، بچے یعنی ہمارا جو یہ آئین ہوگا 1973 کا جو کنسٹیٹیوشن ہوگا، بچے تو یہ ریٹن فارم میں ہوگا، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو پچھلے دو آئین تھے 1962 کا اور 1956 کا، وہ دونوں بھی ریٹن فارم میں تھے۔ لیکن یاد رہے بچے، دنیا میں ایسے کنٹریز ہیں، ایسے ممالک ہیں جن کا آئین یا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے، وہ اورل ہے یعنی زبانی ہے۔ لائک ایگزامپل میں آپ کو انگلینڈ کا دے دوں، انگلستان کا دوں، کہ وہاں کا جو آئین ہے وہ زبانی ہے، وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی آئین کی دوسری بڑی خاص بات یہ کہ یہ تحریری آئین ہے، یہ ریٹن فارم میں ہے۔ اور اس ریٹن فارم میں 280 دفعات ہوں گے۔ بچے اب آپ کے مائنڈ میں یہ آئے گا کہ 280 پوائنٹ سے تو یہ تو ایک دو پیجز پہ آ جائے گا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن بچے میں آپ کو بتا دوں کہ 280 پوائنٹس ضرور ہیں، لیکن 280 پوائنٹس میں ایک پوائنٹ کا ذیلی یعنی اس کا جو سب پوائنٹ بھی ہوگا اور اس کے نیچے اس کے اور بھی سب پوائنٹس ہوں گے۔
بچے مقننہ کیا ہے؟ بچے مجلسی شورا جس کو ہم کہتے ہیں، یا مشاورت کی جگہ، یا وہ جگہ جہاں پر ملک کے فیصلے، ملک کے قوانین بنائے جاتے ہیں یا بجٹ پاس کی جاتی ہیں۔ بچے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ملک میں 2 پارلیمنٹس ہوں گے، مقننہ یعنی 2 پارلیمنٹس ہوں گی۔ ایک پارلیمنٹ ہمارے پاس ہوگی نیشنل اسمبلی، جس کو ہم قومی اسمبلی یا ایوان زیری بھی بولتے ہیں، اور دوسری پارلیمنٹ ہمارے پاس ہوگی سینٹ، جس کو ہم ایوان بالا بھی کہتے ہیں۔ یعنی 2 پارلیمان بنا دیے گئے اس کنسٹیٹیوشن کے تحت۔ بچے اس میں اب کس طرح سے لوگ یہاں پر آئیں گے یا کہاں سے آئیں گے، میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دوں کہ جو ہمارے پاس نیشنل اسمبلی ہے، اور اگر ہم دیکھیں پہلے اس کی جو سیٹس تھی وہ 342 تھی، لیکن آج کل اگر میں آج کے دور میں 2026 کی میں بات کر لوں، اور ابھی جو دن ہے ہمارے پاس، جو دن آ رہا ہے 7 مئی کا دن ہے، اس کی میں بات کر لوں تو آج کے دور میں جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 336 ہیں، یعنی 336 سیٹس ہیں۔ یعنی یہاں پر 342 سیٹس مطلب 336 کس طرح سے ہو گئی؟ بچے تو اصل میں جو ہمارے پاس فاٹا کے علاقے تھے، یعنی باجوڑ وزیرستان کے جو علاقے تھے، جس کو ہم فاٹا کے ایریا کہتے ہیں، ان کا کے پی میں مرجنگ ہو جاتی ہے، یعنی کے پی میں اس کا الحاق ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ علاقے سیٹس اب بچتی ہے یا اب نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ ہے 336۔ بچے یہ 336 لوگ اب کہاں سے آتے ہیں؟ بچے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب یہاں پر اسی اسمبلی میں ان تمام 4 صوبوں سے ہی لوگ الیکٹ ہو کے عوام کے ووٹوں سے ہی یہاں آئیں گے۔ کس طرح سے نمائندگی دی گئی نیشنل اسمبلی میں؟ بچے اس کے لیے یہ فارمولہ طے کیا گیا کہ جس صوبے میں سب سے زیادہ آبادی ہوگی اس کو سب سے زیادہ سیٹس دی گئی، یعنی آبادی کے لحاظ سے یہ تقسیم کی گئی، یعنی جہاں پر جتنی آبادی ہوگی اسی آبادی کے مطابق ان کو سیٹس دی گئی۔ یا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو گنجان آباد یا سب سے زیادہ آبادی والا جو صوبہ ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے، تو وہاں پر ان کو سب سے زیادہ نمائندگی دی گئی، سب سے زیادہ سیٹس ان کو دی گئی، جو کہ ٹوٹل 173 کے اراؤنڈ آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس سندھ کا صوبہ ہے آبادی کے حوالے سے، ان کو بھی وہاں کی آبادی کو دیکھتے ہی ان کو تقریباً 75 کے قریب ان کو سیٹس دی گئی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا جو تیسرے نمبر پر آبادی کے حوالے سے پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے، ان کو بھی یہاں پر آبادی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے ان کو 55 کے قریب ان کو سیٹس دی گئی۔ اور سب سے جو چھوٹا صوبہ ہے یا سب سے کم گنجان آباد جو ہمارے پاس صوبہ ہے وہ ہے بلوچستان، اس کو 20 کے قریب ان کو سیٹس دی گئی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد جو کہ کیپٹل ایریا ہے، وہاں پر تقریباً 3 کے قریب ان کو سیٹس دی گئی۔ تو بچے اسی طرح آبادی کو دیکھتے ہی یہ تقسیم کی گئی۔ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جو اسمبلی ہے یہاں پر رولز بنتے ہیں، ملک کے قوانین بنتے ہیں، بجٹ پاس ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو سب سے زیادہ صوبہ ہے، سب سے زیادہ نمائندگی ان کو ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ دماغ میں یا مائنڈ میں باقی صوبوں کا یہی آئے گا کہ پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ سیٹس اس کے پاس ہے، تو پنجاب ہی اپنے مفادات کے لیے یہ فیصلے کریں گے۔ بچے تو اس مائنڈ کو یا اس ہم کہہ سکتے ہیں احساسی کم تری کو یا اس مایوسی کو یا اس ناراضگی کو کم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس دوسرا ایوان آ رہا ہے سینٹ، اور سینٹ میں جو تقسیم کی گئی سیٹس کی، تو اس کی تقسیم برابری کے بنیاد پہ کی گئی۔ یعنی اگر لیٹ سپوز میں ایگزامپل دے دوں کہ سینٹ میں جو ٹوٹل سیٹس ہے وہ 104 ہے، لیٹ سپوز میں کہہ سکتی ہوں، تو 4 صوبے ہیں، ہر صوبے کو کہا گیا کہ 25 آپ کے ہو گئے، دوسرے کو کہا 25 آپ 25،
یعنی 104 سیٹس جو ہمارے پاس ہے وہ لیٹ سپوز میں آپ کو کہوں کہ وہ ہمارے پاس اسلام آباد کے، یہ میں نے ایک ایگزامپل کے تھرو بچے سمجھایا، یعنی برابری کے بیس پر یا برابری کے بنیاد پر سینٹ میں جو ہے اس کی سیٹس کی تقسیم کی گئی۔ بچے اب 5ویں نمبر پر ذرا آئے بنیادی حقوق، یعنی 1973 کے آئین میں جو یہاں پر عام آدمی ہیں، یعنی یہاں پر موجود جو رہنے والے جو پاکستانی شہری ہیں، ان کو بنیادی حقوق فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا یا ضمانت دی گئی۔ بچے یہاں پر بنیادی حقوق کی میں بات کر لوں کہ انسان کا جو بنیادی حقوق ہے یا ان کا بنیادی حق ہے وہ تعلیم کا، صحت کا، روزگار کا، وہ آزادانہ اپنی رائے اس کا اظہار کرنے کا، کہ یہ انسان کی چند مین اس کے جو بنیادی حقوق ہیں۔ تو یہاں پر تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کے فراہمی کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسا رولز نہیں بنے گا جس کا اثر ایک عام آدمی کی شہری پر یا اس کے بنیادی حقوق پر پڑ جائے۔ تو یہاں پر بنیادی حقوق کی تحفظ کی ضمانت بھی دی گئی۔ اس کے بعد بچے 6 نمبر پر ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ ترمیم نے طریقہ کار۔ بچے ظاہر سی بات ہے، آئین ہے، کوئی اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بچے اگر ہم یہاں پر ذرا دیکھیں کہ ترمیم کا لفظ آیا، بچے ترمیم کا مطلب ہے تبدیلی کرنا، چینجنگ لانا، یعنی پہلے سے موجود کوئی چیز ہے اس کو بدلنا، اس کو چینج کرنا، یہ ترمیم کہلاتا ہے۔ بچے اب اگر یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ایک طریقہ کار بھی رکھا گیا، مطلب ایک میتھڈس یا پروسیس بھی یہاں پر رکھا گیا کہ کس طرح سے اگر ہمیں یہ لگے کہ یہ آرٹیکل یا یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کو بدلنا چاہیے، تو اس کے لیے کون سا طریقہ کار ہوگا۔ بچے تو اس طریقہ کار کے لیے کیا رکھا گیا کہ جو 2/3 میجورٹی ہیں، یعنی 2/3 اکثریت جو ہیں اس قانون کو بدلنے کے لیے یا اس قانون کو بدلنے کی منظوری کے لیے درکار ہوگا۔ اب اگر ہم یہاں پر میں لیٹ سپوز آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ لیٹ سپوز نیشنل اسمبلی میں 300 سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کسی قانون، کسی آرٹیکل کو چینج کرنا ہے، تو آپ کو اس قانون، اس آرٹیکل کو چینج کرنے کے لیے کم از کم 200 یعنی 300 میں سے آپ نے 200 لوگ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی وہ اس کی منظوری دے، اس کو مطلب اس کو یس کہے کہ ہاں اس کو بدل لے، یعنی 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے کسی بھی آئین میں کسی بھی آرٹیکل کو چینج کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے یہ سینٹ میں بھی اس طرح سے ہوگا، پہلے نیشنل اسمبلی سے آپ نے 2/3 میجورٹی لینی ہے، پھر آپ نے وہی میجورٹی جو ہے وہ آپ نے سینٹ سے بھی لینی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بچے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آئین میں اب تک بہت ہی زیادہ ترامیم ہو چکی ہے، بہت ہی زیادہ یہاں پر کچھ آرٹیکلس ہے یا تو اس کو ختم کیا گیا یا اس کو چینج کیا گیا، تقریباً 27 کے قریب ابھی تک آج تک اس میں ترامیم ہو چکی ہے۔ ایون کہ جو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، وہ جب برسر اقتدار تھے تو اس کے دور میں بھی تقریباً 7 یا 8 ایسے جو آرٹیکلس تھے یا قانون تھے کہ ان میں ترمیم انہوں نے خود کی تھی۔ تو بچے طریقہ کار کے لیے یہ ایک پروسیس رکھا گیا آئین میں۔ بچے اس کے بعد ہمارے پاس جو 7 نمبر پر نیکسٹ جو ٹاپک آ رہا ہے، آزاد عدلیہ یعنی جوڈیشری۔ اس 1973 کے آئین میں جو عدلیہ ہے یعنی عدالتیں ہیں یا ججز وغیرہ ہیں، ان کی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ بچے یہاں پر یعنی مطلب یہ کہ تمام عدالتیں آزاد ہوں گے، ججز آزاد ہوں گے، وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ اس کے علاوہ اس آئین میں یہ بھی کہا گیا کہ ہر صوبے میں الگ الگ ہائی کورٹس ہوں گے، یعنی 4 صوبے ہیں، تمام 4 صوبوں میں الگ الگ ہائی کورٹس ہوں گے، اور پورے ملک میں ایک سپریم کورٹ ہوگا جو کہ تمام کورٹس کا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سربراہ ہوگا یا سب سے بڑی عدالت ہوگی پورے ملک کی۔ تو یہاں پر یہ طریقہ کار بھی رکھا گیا۔ بچے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہائی کورٹس میں یا اس سپریم کورٹ میں جو ججز ہے، اس کی کس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوگی،
یا کسی رشوت یا کسی کرپشن کے الزام میں کس جج کو اس کے عہدے سے، اس کی سیٹ سے اس کو ڈسکوالیفائی کس طرح سے کیا جائے گا، تو یہ پورا طریقہ کار بھی اسی آئین میں ہے۔ یعنی جو ججز سے اس کی تعیناتی جو ہے وہ صدر کریں گے وزیر اعظم کے مشورے سے، اور وزیر اعظم کو مشورہ دے گا سپریم کورٹ، لیٹ سپوز ان کا جو ججز چیف جسٹس ہے وہ اس کو دے گا۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں جو ججز کی تعیناتی یعنی اس کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی صدر کریں گے، لیکن وہاں پر مشورہ موسٹلی زیادہ تر ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یا وہاں کے جو گورنر ہیں وہ دیں گے۔ تو مطلب ایک فل طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ ایک سپریم جوڈیشل کمیشن بھی بنانے کی تجویز ہے کہ ایک سپریم جوڈیشل کمیشن بنائی جائیں گی، جس میں زیادہ تر موسٹلی جو تمام ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں یا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان پر مشتمل، اور کچھ سینئر وکیل ان پر مشتمل ایک سپریم جوڈیشل کمیشن ہوگی۔ اگر کسی جج کے خلاف کوئی شکایت آئی ہو تو وہاں پر ان شکایت کو سنا جائے گا، ان پر باقاعدہ تحقیق کی جائیں گی، اور اگر آیا ان کو لگا کہ یہ رشوت یا کرپشن میں ملوث ہیں تو پھر اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یہ پھر صدر کو ایک سمری بھیجیں گی، تو صدر پھر اس کو برخاست یا ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار آئین میں ججز کے لیے بھی رکھا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے بلا واسطہ انتخابات۔ بچے، بلا واسطہ انتخابات کا مطلب ہے ڈائریکٹ الیکشنز، یعنی یہاں پر جو نیشنل اسمبلی اور جو صوبوں میں موجود جو پروویژنل یا صوبائی اسمبلی ہیں ان کے جو انتخابات ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں گے۔ ڈائریکٹ کا مطلب ہے یعنی عوام ڈائریکٹ ووٹ کریں گے، یعنی جس طرح سے اب اگر فرض کرے اسی سال انتخابات ہو رہے ہیں، عام انتخابات پورے ملک میں، تو میں بھی اس میں ووٹ کروں گی۔ میری بات سمجھ آ رہی بچے؟ یعنی یہاں پر اس آئین میں یہ کہا گیا کہ جو الیکشنز ہوں گے وہ ڈائریکٹ ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے 9 میں پڑھا ہوگا کہ جو ایوب خان تھے انہوں نے انتخابات ڈائریکٹ نہیں کیے تھے، وہ انڈائریکٹلی تھے۔ تو خیر ہم اسی ٹاپک پہ نہیں جائیں گے، لیکن میں صرف ایک ایگزامپل کے تھرو میں نے آپ کو کہا کہ کیوں اس آئین میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے۔ تو وجہ یہی تھی کہ ایوب خان کے دور میں اس طرح سے نہیں تھا، تو یہاں پر یہ میتھڈ رکھا گیا کہ ڈائریکٹ انتخابات ہوں گے، یعنی عوام ہی، عام آدمی ہی ووٹ کرے گا، اور کم از کم ووٹر کی جو عمر ہے وہ 18 سال رکھی گئی، یعنی 18 سال، یعنی جب 18 سال کا کوئی بھی پاکستان میں جو شہری ہے وہ 18 سال کا ہو جائے تو ان کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد سب سے آخر میں جو لاسٹ ٹاپک پہ آتا ہے قومی زبان، یعنی 1973 میں اردو کو قومی زبان قرار دی گئی۔ اچھا، اس لفظ کو ذرا سمجھے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 1970 میں جو ہمارے ساتھ مشرقی پاکستان بھی تھا، جس کو ہم آج بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں، تو وہاں کی ان کی جو سب سے بڑی جو زبان تھی وہ بنگالی تھی۔ تو ان پاکستان کے جو پہلے 2 آئین تھے 1956 اور 1962، ان 2 آئین میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان کو بھی قومی زبان قرار دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر 1973 میں مشرقی پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہوا تھا، تو یہاں پر مغربی پاکستان میں ایک ہی زبان تھی جو کہ پورے پاکستان میں یا پورے مغربی پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی تھی، وہ اردو زبان تھی۔ تو یہاں پر اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ جو علاقائی زبانیں ہیں، یعنی ہر صوبے یا ہر علاقے میں بولی جانے والی جو زبانیں ہیں، یعنی پشتو، ہند کو، سرائکی، پنجابی یا اس کے علاوہ بلوچی، یہ تمام زبانیں جو ہے ان کی